الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في موضع آخر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهب همومنا وغمومنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل اليهود والنصارى. اللهم اغفر لنا قبل الموت، وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم ربنا تقبل دعاءنا وصلاتنا وزكاتنا وعباداتنا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.
حمد و ثنا، بزرگی برتری اللہ رب العالمین کی ذات اقدس اور ذات وحدت پر، جس رب کریم نے قرآن و سنت پر من و عن اسی طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، جس طرح اللہ رب العالمین نے اور اس کے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، بالخصوص آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حاضرین جمعہ، پچھلا جمعہ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور اسی سیرت کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس نبی کا ذکر بھی کر دینا مناسب سمجھتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا دوست بنایا، اور جس کی مثال توحید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی، جس کا عقیدہ اور عقیدے پر ثابت قدمی، اور پھر قوم کو اور اپنے باپ کو توحید کی دعوت، قرآن کریم نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ یہ صرف نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو سبق دینا مطلوب تھا، یا یہ عقیدہ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے خاص تھا، بلکہ اگر قرآن میں ذکر آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے متعلق، تو یہ تذکرہ اس مناسب سے ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سبق سکھلانا چاہتا ہے اور بتلانا چاہتا ہے کہ عقیدہ توحید پر آپ کیسے پختگی اختیار کر سکتے ہیں، کس طرح عقیدہ توحید پر آپ ثابت قدمی اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ عظیم پیغمبر جس کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ تحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ اور اسوہ ہونے کے بعد اگر اور کوئی شخصیت تمہارے لیے عقیدے کے اعتبار سے اسوہ اور نمونہ ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان مخالفین کی جماعت کے مقابلے میں جو اللہ رب العالمین کے بغیر غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختلف آزمائشوں سے گزری ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین باپ کی جدائی کا غم اسے دیتا ہے، کبھی اس آزمائش سے آزماتا ہے کہ اسے قوم اپنے شہر سے بے دخل کر دیتی ہے، نکال دیتی ہے۔ کبھی یہ آزمائش اس کے اوپر آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے اہل خانہ سے، اپنے بیوی اور بچوں سے دوری بنائے رکھتا ہے، اور کبھی اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے آزماتا ہے توحید کے متعلق۔ اور سب سے بڑی آزمائش جس کے بارے میں پھر اللہ نے کہا کہ ابراہیم آپ نے بہترین ہدیہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دیا، بیٹے کی قربانی کے متعلق اللہ رب العالمین نے اسے آزمایا۔ ان تمام آزمائشوں سے کامیاب ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ اس کی زندگی کے لیے بھی، زندگی کے اندر بھی آپ کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہونے کے بعد، شریعت لاگو ہونے کے بعد، اب ہمیں کسی اور کتاب کی اور کسی اور پیغمبر کی پیروی لازمی نہیں ہے،
اگر پیغمبر کسی پیغمبر کی اتباع اور پیروی لازمی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن واحد ایک پیغمبر ہے جس کی پیروی اسلام نے آج بھی جائز رکھی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمانا چاہا، اپنا دوست بناتا ہے لیکن پہلے اللہ رب العالمین نے اسے پھر آزمانا چاہا، قوم کے لیے ایک سبق اللہ رب العالمین نے رکھا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا مختلف آیات کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے، مختلف اطراف کے ذریعے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا اور وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا، قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ رب العالمین نے اس کی آزمائش کے بعد اس کو قوم و ملت کے لیے امام قرار دیا، ایسا امام جو ایک توحید کے، ایک شرک کے گڑھے سے نکل کر اس شرک کے گڑھے کو توحید کا گڑھا بنا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آزمائش اپنے گھر سے شروع کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دعوت دیتا ہے، اس سے کہتا ہے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے میرے باپ، اے میرے والد محترم، آپ نے ان کو کیوں خدا بنایا ہے اللہ کے سوا، جو تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکتے ہیں؟ انی اراک وقومک، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو آپ کی بات نہ سن سکتے ہیں، جو آپ کو کوئی ہدیہ فراہم نہیں کر سکتے ہیں، جو آپ کی حاجات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اب اللہ رب العالمین اسے امتحان لینا چاہتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے رب کو پہچانا، کس طرح وہ توحید میں کامیاب اور کامران ہوا، جبکہ اس کی پوری قوم ایک طرف غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یکتا اور تنہا حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام قوم سے لڑتا ہوا، اپنے باپ سے لڑتا ہوا قوم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ میں جس طرح اللہ کو پہچانوں اسی طرح آپ بھی اللہ کو پہچانو، جس طرح میں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی نشانیات کو دیکھ کر، اللہ کی آیات کو دیکھ کر آپ بھی اسی طرح اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے مختلف آسمان اور زمین کے عجائب سے آزمانا چاہا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف عجائب، مختلف نشانیات کے ذریعے اس سے آزمانا چاہا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اور جب ایک رات ابراہیم علیہ السلام کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آئے آسمان پر، قال هذا ربی، اللہ نے آزمانا چاہا، اور یہ آزمانا اس لیے مطلوب تھا تاکہ جو قوم غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، جن کے پاس بصیرت ہے، جن کے پاس سماعت ہے، جن کے پاس قوت حافظہ ہے، جن کے پاس قوت لسان ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر اپنا عقیدہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ آزمائش مطلوب اسی لیے تھی تاکہ وہ قوم کو جگا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ جب دیکھا
رات کی تاریکی کے اندر چمکتا ہوا ستارہ، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چمک رہا ہے، رات کی تاریکی میں روشنی دے رہا ہے۔ لیکن فلما افل قال لا احب الافلین، جب اس کے اوپر صبح طاری ہوئی، رات کے اوپر جب صبح طاری ہوگی، روشنی آ گئی، دین چھا گیا، ستارے غائب ہو گئے، ابراہیم کو علیہ السلام کو فوراً علم ہوا کہ یہ غائب ہونے والے مجھے پسند نہیں ہے اور یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، میرا رب یہ نہیں ہو سکتے ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں۔ فلما افل، میں نہیں پسند کرتا ہوں، لا احب الافلین، جو غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے پھر آزمانا چاہا کہ یہ ایک چیز میں تو مضبوط ہو گیا، اب میں دوسرے عجائب سے، دوسرے طریقے سے اسے آزماؤں گا۔ اللہ بیان کرتے ہیں فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب اس نے ستاروں کے بعد رات کے وقت چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا ھذا ربی، ہاں یہ بڑا ہے، چمکتا ہے، ستاروں کے نسبت سے اس کی زیادہ روشنی ہے، یہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے آزمانا تھا، کس طرح؟ فلما افل قال لا، اللہ رب العالمین نے جب اس چاند کو بھی غائب کر دیا، اس کے اوپر ثبوت طاری کر دی، لئن لم یہدنی، ابراہیم علیہ السلام فوراً کہہ پڑے کہ اگر مجھے اللہ رب العالمین لئن لم یہدنی ہدایت نہیں دے گا یا نہیں دیتا، ربی لأکونن من القوم الظالمین، ظالین، تو یقیناً اگر اللہ رب العالمین مجھے ہدایت نہ دے گا، مجھے فوراً ان کی نشاندہی نہ کرے گا، تو یقیناً میں ظالمین میں شمار ہو جاؤں گا، ان لوگوں میں جو بند آنکھ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں بلا تحقیق۔ پھر اللہ رب العالمین اور اسے تیسرے طریقے سے آزمانا چاہا، فلما رأى القمر بازغا، اور پھر جب دوپہر کے وقت، دن کے وقت سورج کو چمکتا دمک دیکھا، ابراہیم نبی علیہ السلام نے کہا، ستارے کو دیکھا تھا اس کی روشنی کم تھی، چاند کو دیکھا اس کی روشنی کم تھی، سورج کو دیکھا اس کی روشنی پورے زمین پر پھیل گئی، لہذا ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، ھذا ربی، یہی میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہے، اس نے تمام چیزوں کو عیاں کر دیا، اس کی روشنی جگہ جگہ پر پہنچی، لہذا یہ بڑا ہونے کی مناسبت سے میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اسے آزما رہا ہے، جب فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی، اے میری قوم، جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا، سورج بھی ڈوب گیا، روشنی بھی ختم ہو گئی، ابراہیم نبی علیہ السلام کو یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا، میرا رب تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہیں۔ اے میری قوم، میں آپ سے بیزاری کا اختیار کرتا ہوں، کس چیز سے؟ شرک کی مناسبت سے، میں آپ سے بیزاری کا اختیار کرتا ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کیوں؟ میرا رب وہ ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں گا تو وہ مجھے شفا دے گا، میرا رب وہ ہے اگر میں مر جاؤں گا تو وہ زندہ کرے گا، میرا رب وہ ہے جو مجھے روزی دے گا۔ لہٰذا یہ نشانیات دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اتنا ہی امتحان نہیں تھا، اس کا عقیدہ اب مضبوط ہو گیا، اس کی عقیدے کی پختگی ہو گئی، اور پھر ابراہیم نبی علیہ السلام قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر، ایک جٹ ہو کر قوم سے مقابلہ کرنے لگ گئے۔ عید کا دن آیا، تہوار کا دن آیا لوگوں کے لیے، وہ سارے کے سارے تہوار منانے کے لیے گھروں اور ان درباروں سے نکل کر ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ ابراہیم نبی علیہ السلام گھر میں ہی رہے، اور پھر جا کر ان بتوں کا خاتمہ کر لیا اور ایک بت کو چھوڑا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اس کی قوم جب واپس آ گئے اور جب دیکھا کہ بتوں کا تہس نہس ہو چکا ہے، اور فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے، فتن سمعنا، کہ ایک آدمی کے بارے میں سنا ہے
جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے، لہذا شک ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ جب ابراہیم نبی علیہ السلام کو بلا کر لایا گیا اور کہا کہ اے ابراہیم، کیا یہ آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے؟ ابراہیم نے کہا لا، کہا میں نے نہیں ایسا کیا ہے، بلکہ تم اس بڑے بت سے پوچھو جس کے گلے میں یہ کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، اگر آپ اس پر ایمان لاتے ہو، الا ينطقون، اگر وہ بات کرتا ہے تو آپ اسے سوال کرو نا، وہ آپ سے جواب دے گا، مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ لہذا وہ اس کی قوم جان پڑی کہ یہ بات کرنے والے نہیں ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ان کا سر شرم کے مارے جھک گیا، اور وہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کو عقل نہیں آئی، کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ ان عجائب کی پوجا کرتے ہیں جو آپ کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر اپنے باپ کے پاس دعوت لے کر گئے اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ٹھکرایا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، دوسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں شروع ہو گئی کہ آپ اپنے قوم سے بیزاری اختیار کرنے کے بعد اس سے علیحدگی اختیار کریں اور ایک بیبا جنگل کی طرف سفر اختیار کر کے اپنے اہل خانہ کو وہاں آباد کرو۔ جب ابراہیم نبی علیہ السلام ایک آزمائش سے گزرے ہی تھے، اللہ رب العالمین نے اسے دوسری آزمائش ڈالی۔ یہ آزمائش اس کے گناہ کی سزا نہ تھی، نعوذ باللہ، یہ آزمائش اس لیے تھی تاکہ اور مضبوط ہو جائے ان لوگوں کے مقابلے میں جو اللہ کے بغیر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو چھوٹا سا گھر، پھلا پھولتا گھر، 70-80 سال کی عمر تک وہ اولاد کی طرف میں روتے رہے، پھر اللہ نے اولاد کی نعمت دی اور فوراً کہا اب اس سے علیحدگی اختیار کرو، اور ایک بیبا جنگل میں چھوڑ کر چلے آئے۔ اور عقیدہ ایسا کہ سوال تک نہ کیا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے، اس کی بیوی نے یہ تک نہ پوچھا کہ ہم نہیں جائیں، ہم کیوں جائیں، آپ بھی یہیں رہو، بلکہ اتنا کہا کہ آپ بولیے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام پلٹے اور کہا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور وہ چلے گئے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش سے نکل ہی رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے اسے بیٹے کی قربانی کا امتحان لینا چاہا۔ فلما بلغ مع السعی، جب ابراہیم علیہ السلام کا بچہ اس قابل ہوا کہ وہ چل پھر سکے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسے خواب کی شکل میں ایک حکم دیا، اور وہ حکم ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس جا کر بیان کرتے ہیں۔ توحید کا کیا منبع تھا، توحید کی کیا مثال پیش کی اللہ رب العالمین نے، باپ اور بیٹے کے درمیان کس طرح رشتہ ہونا چاہیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھلاتی ہے۔ قوم سے بیزاری کا اختیار کس طرح کیا جائے گا، جو قوم غیر اللہ کی عبادت میں اپنا پورا وقت ضائع کر رہی ہو، اور ایک توحید پرست اس قوم کو کیسے دعوت دے، اس قوم سے کیسے بیزاری اختیار کرے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھلاتی اور بتاتی ہے۔ یہ محض کتابوں کے اندر لکھے ہوئے اوراق تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں، اور یہی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا۔ کہا جس طرح ابراہیم نبی علیہ السلام، مسلم کے اندر حدیث ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کا دوست ہیں، اسی طرح میں بھی اللہ کا دوست ہوں، اور جس طرح میری پیروی تم پر لازم اور ملزوم ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بھی تمہارے اوپر لازم اور ملزوم ہے۔ یہ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور اس کی قوم تک محدود تھا، بلکہ اس کو آگے بڑھاوا دے کر امت محمدیہ کے اندر بھی رائج کیا گیا۔ ابراہیم نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اب
تیسرے امتحان سے گزارنا چاہا، اپنے لخت جگر کی قربانی سے گزارنا چاہا، اور معمولی قربانی نہیں، 80 سال وہ اولاد کی تڑپ میں روتے رہے، 80 سال اولاد کی تڑپ میں انتظار کرتے رہے، اور پھر 80 سال کے بعد اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت دے اور پھر اسے کہے کہ یہ میرے راستے میں قربان کرو۔ یہ کہنے اور سننے میں اور پڑھنے میں بڑے مزاحیہ انداز میں اور بڑے سکون دہ الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس باپ کی غیرت بیان کرتی ہیں، یہ اس باپ کی سیرت بیان کرتی ہیں جو اللہ رب العالمین کا دوست بنا بیٹھا۔ اسی لیے معمولی امتحانوں میں نہ گزارا، بلکہ خطرناک امتحانات کے بعد اللہ نے کہا اتخذوا ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو میں نے دوست بنایا اس لیے کہ یہ مشکل امتحانات میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب اب بیٹے کے کیا تربیت تھی، بیٹے کے کیا اخلاق تھے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اللہ کی طرف سے مجھے خواب دکھایا گیا، اور نبیوں کے خواب یہ بھی وحی ہوا کرتے تھے، نبیوں کے خواب وحی ہوا کرتے تھے، وحی کی ایک شکل خواب کی شکل میں تھی، اور یہ نبیوں کے اوپر خاص تھی۔ بیان کیا کہ میں تمہیں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کی قربانی کر رہا ہوں، کہ اللہ مجھے کہہ رہا کہ آپ اسے ذبح کرو، فانظر ماذا تری، بس اب آپ کی رائے۔ اب رائے کیوں جانی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ کا حکم تھا اور وہ نبی تھا، وہ قوم کا سربراہ تھا، وہ سردار تھا، بیٹا اپنی باپ کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، وہ سیدھا اسے ذبح بھی کر سکتا تھا اسے بتائے بغیر، لیکن محدثین اسلاف ائمہ کرام اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بتانا اپنے بیٹے کو کہ آپ کی کیا رائے ہیں، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا عقیدہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس قدر اللہ پر ایمان لانے والا ہے، کس قدر اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، کس قدر اللہ کی آزمائشوں میں وہ کامیاب ہونے کے خاطر اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر گامزن کرنے والا ہے۔ مدعا اور مقصد یہی تھا پوچھنے کا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا وہ سیدھا ذبح کر سکتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان باپ اور بیٹے کی ادا کو پسند کرتے ہوئے فوراً اللہ رب العالمین نے اس امتحان میں انہیں کامیاب کر کے جنت سے ایک بھیڑ لا کر ابراہیم علیہ السلام کی جگہ لٹایا اور اسے ذبح کیا، اور فہدیناہ بذبح عظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہترین تحفہ اللہ رب العالمین کے راستے میں لیا۔ وہ تحفہ کیا؟ آزمائش میں کامیاب ہو گیا، بیٹے کی آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کی بیوی کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑنے کے بعد پھر انہیں ملایا، اور پھر ان کی جدائی کے بعد، ان امتحانات کے بعد اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد باپ اور بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر اس جگہ کرنے لگے جس جگہ کوئی چرند پرند نہ تھا، جس جگہ کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہ نبیوں کا کام ہوا کرتے ہیں، یہ نبیوں کی سیرت ہوا کرتی ہے کہ جہاں جائیں وہاں سے اللہ کے گھر بت تعمیر کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد اللہ کا گھر بنایا اور عبادت کا حکم دیا۔ اسی طرح ابراہیم نبی علیہ السلام جب اس بیابان جنگل میں اللہ کے حکم سے گئے، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے، اپنے بیٹے کے اس عظیم آزمائش میں کامیاب ہو گئے، پھر دونوں باپ اور بیٹے مل کر اللہ کا گھر تعمیر کرنے لگے، اور تعمیر کرنے کے بعد بھی تکبر نہ کیا، احسان نہ جتلایا،
اپنے آپ پر فخر نہ کیا کہ ہم نے دنیا کا سب سے عظیم کام انجام دیا، بلکہ اللہ سے کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم تجھ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں، جس طرح ہم نے تیرا گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ربا اب اس کے انعام میں تو ہمیں جنت نصیب کرنا، تو ہمارے ان اعمال کو قبول کرنا، ہماری عبادت کو قبول کرنا، ہماری اس کوشش کو قبول کرنا۔ مسلمانوں، کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، یہ محض سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی عبارت نہیں، بلکہ امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر آپ کو اپنے باپ کو دعوت دینی ہو، اپنی قوم کو توحید کے منبع پر، توحید کے راستے پر دعوت دینی ہو، تو کس طرح آپ اپنے قول و کردار کے ذریعے قوم کو ایک جٹ ہو کر توحید کی دعوت دے سکتے ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھلاتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہمیں سکھاتا ہے۔ آج اگر باپ کو بیٹے سے کوئی کام کروانا ہو تو باپ بذریعہ خود اپنے بیٹے سے مخاطب نہیں ہوتا ہے، باپ ثالث کو شمار کر کے اپنے بیٹے تک وہ بات پہنچاتا ہے، اور بیٹا اگر باپ سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے، عرض نہیں کرتا ہے، سوال نہیں کرتا ہے، اسے فوراً حکم کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت نہیں ہو سکتی، بلکہ سیرت اور سنت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول اور کردار کے ذریعے بتلایا، دکھلایا، سکھلایا کہ آپ کو اگر باپ کو دعوت دینی ہو، ابراہیم علیہ السلام کو یہاں تک کہ باپ نے برا بھلا بھی کہا، اسے گھر سے بھی نکالا، لیکن پھر بھی کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کروں گا، میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، لیکن یاد رکھیے میں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی شریعت کے مطابق آپ کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سکھلایا، بتلایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر تم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو، اسے اف تک نہ کہتے ہو، ان کی زندگی میں چین و آرام کے ساتھ ان کی خدمت کرو گے، اور اگر آپ ان سے محروم ہو گئے اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین ان والدین کی خدمت کی وجہ سے آپ کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، قوم و ملت کو توحید کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمیں کوشاں ہو کر، ایک جٹ ہو کر قوم ملت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح ابراہیم اکیلا نبی علیہ السلام تھے اور دوسری طرف پوری قوم اس کے مخالف تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر اور ابراہیم نبی علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ کر پورا بگڑا ہوا معاشرہ توحید والا معاشرہ بن گیا۔ اور اسی طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہو کر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے معاونین بن کر مکہ کے اندر 313 بتوں کا خاتمہ کر کے توحید کا منبع اور توحید کا مجمع بنایا، یہ کس طرح کردار اور سیرت کے ذریعے۔ اسی طرح یہ دو نبی علیہ السلام ہمیں اس چیز کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ بگڑے ہوئے معاشرے کو اکیلا بھی سدھار سکتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ امام ہیں، یہ پوری جماعت ہے، ایک ہے ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن اس کو کہا کہ یہ پوری جماعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام کر دیا جو کام پوری جماعت کر سکتی تھی، وہ اس اکیلے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔
لہٰذا یہ دعوت امت کے لیے عام ہے، یہ سیرت امت کے لیے عام ہے۔ جس طرح ہم نے گزشتہ جمعہ کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اور اس جمعہ ابراہیم نبینا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں کی سیرت اور صورت سمجھ کر، دیکھ کر، مطالعہ کر کے ہمیں اس بات تک پہنچایا کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر کن خالق اور مالک کی عبادت کریں، ان تمام معبودان باطلہ سے اپنا رشتہ توڑ دیں جن کو لوگوں نے اللہ کا معبود بنایا ہے، جو اللہ رب العالمین کے بغیر غیر اللہ کے در پر جا کر اپنی حاجات رکھتے ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے بولتے ہیں کہ آپ ان سے ڈرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 74 سے لے کے 85 تک آپ اس کا مطالعہ کریں۔ جس طرح میں نے قرآن کی آیات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بیان کیا، آپ مطالعہ کریں کس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ مجھے ان بتوں سے ڈرا رہے ہو، آپ مجھے ان معبودوں سے ڈرا رہے ہو جو نہ نفع کا نقصان دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی خوشخبری دے سکتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے سے، ان کے کھانے میں سے مکھی ایک لقمہ بھی لے لے تو وہ اسے واپس لانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، اور کیسے میں ڈروں جبکہ اللہ رب العالمین شریک ٹھہرانا پسند نہیں کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین شریک کرنے والوں کو جہنم کا واسطہ دے کر، جہنم کا راستہ بتا کر انہیں اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ مجھے ان بتوں سے ڈراتے ہو، لہٰذا میں نہیں ڈروں گا، بلکہ میں بیزاری کا اختیار کرتا ہوں، اور تب تک تمہارے ساتھ بغض و عداوت رہے گی، نفرت رہے گی، لڑائی رہے گی، جب تک تم توحید کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہو۔ آج ہم دعوت اگر دینے کے لیے کسی کو گئے، سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی شرک میں ہمیں مبتلا ملا، ہم پہلے یہ دیکھتے اس کے ساتھ تو میرا کوئی معاملی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے، میرے پیسے اس کے پاس تو نہیں ہے، میرے احکامات اس کے پاس تو نہیں ہے۔ اگر مشرک ہو لیکن اس کے پاس میری کوئی مفاد کی چیزیں ہوں، میں سوچتا ہوں اگر میں اسے دعوت دوں گا شاید یہ مجھے وہ چیزیں واپس نہ کرے گا، شاید اس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہ رہیں، شاید یہ میرے ساتھ پھر سلام کلام کرنا چھوڑ دیں۔ یہ مت سوچئے، بلکہ اللہ کی طرف اسے بلائیے، دعوت دے، رزق کے راستے، اسباب کے راستے اللہ رب العالمین کھولے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ایمان والی زندگی عطا فرمائے، رب العالمین ایمان کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے، رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔